نعمت اللہ ثم ینکرونہا، ان کو نعمتوں کا بھی پتہ ہے اور یہ سب کچھ جانتے ہیں مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے دوسری آیات میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان مشرکین سے سوال فرمائیں، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کہ آسمانوں سے بارش برساتے ہیں، زمینوں سے کھیتیاں ہو گئی، کون کرتا ہے؟ وَأَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ اللہ نے جو تمہیں سننے کی طاقت دی ہے اور دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ دیکھیں انڈا مردہ ہے لیکن اس کے اندر سے زندہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردے کو زندہ سے نکالتے ہیں کہ مرغی زندہ ہے لیکن انڈا جو ہے وہ مردہ ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ اللہ کافر کے گھر میں مسلمان پیدا کر دیتا ہے اور مسلمانوں کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی جہل مردہ ہے، کافر، لیکن بیٹا کون ہے؟ اکرمہ ہے، جو بطن من ابطال الاسلام، اسلام کا سب سے بڑا بہادر، حضرت خالد بن ولید کے بعد جس کا نمبر تھا۔ اسی طرح دیکھیں کہ ولید ابن المغیرہ جو تھا وہ سب سے بڑا گستاخ، سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا حضور کا دشمن، اللہ نے اس کو 10 بیٹے دیے تھے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ 3 جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ انہی کا بیٹے ہیں خالد بن الولید، جس کو اللہ نے سیف اللہ و سوف رسول ہی، جو اللہ کی تلوار ہے اور اللہ کے رسول کی تلوار ہے۔ اچھا اسی طرح ان کا ایک بیٹا تھا حشام، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اسی کا ایک اور بیٹا تھا ولید ابن الولید، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو 10 بیٹوں میں سے 3 مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک، تو گویا کہ مردہ کے گھر میں اللہ نے زندہ پیدا کر دیا، کیونکہ کافر مردہ ہوتا ہے اور مومن جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر، یہ سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ کہ دن ہے، رات ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی ستارے ظاہر ہو رہے ہیں، کبھی ڈوب رہے ہیں، کبھی چاند نکل رہا ہے، کبھی یہ کون کر رہا ہے؟ پیسے خود بغیر کسی چیز کے خود بخود یہ چل رہے ہیں۔ تو پتہ ہے وہ کافر کیا کہتے تھے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہتے میرا مت نہیں، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ان سے کہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بدبختو مانتے ہو تو اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر تم نے یہ بت کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ پھر تم ان کی عبادت کیوں؟ یعنی وہ مانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ شرک کر۔ اور یہی ایک بات سمجھ لیں تاکہ مغالطہ نہ رہے، ایک لفظ ہے نا مشرک، مشرک کا معنی یہ نہیں ہوتا جو خدا کو نہ مانے۔ یہ عام لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے، جی کافر مشرک تو وہ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں، لہذا ہم کہتے ہیں مشرک ہے۔ مشرک کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور شریک بنائے۔ مانے گا تو شریک بنائے گا، جب مانے گا نہیں تو شریک کا کیا معنی ہوا؟ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے باوجود شریک بناتے تھے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ صرف شریک بنانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 2 خدا بنا لیں، نہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ کسی اور میں ثابت کرتے ہیں، اس کا معنی شرک۔ جیسے علم غیب اللہ کی صفت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ بزرگ بھی عالم الغیب ہیں، انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، ہمارے پیر جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں، یہ سب عالم الغیب ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفت خاصہ میں ان میں شرک کیا، اس لیے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں مشرک وہ نہیں ہوتا جو خدا کو نہ مانے، وہ تو دہریہ ہوتا ہے۔ مشرک وہ ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہو، حج بھی کرتا ہو، عمرے بھی کرتا ہو، طواف بھی کرتا ہو، حجر اسود کو بھی چومتا ہو، پھر قبروں پہ بھی جا کے سجدے کرتا ہو اور قبروں کو بھی چومتا ہو، یہ مشرک ہے کہ ادھر اللہ کے گھر کا طواف بھی ہے اور قبروں کا طواف بھی ہے، حجر اسود کا بھی بوسہ ہے، قبر پہ بھی جا کے بوسہ ہے، اللہ کے آگے بھی سجدہ ہے، قبروں پہ جا کر بھی سجدہ ہے، حج میں اللہ کے نام پر بھی قربانی ہے، وہ پیروں کے نام پر بھی اٹا گھٹا کر رہے ہیں، یہی شرک ہے۔
اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یہ ساری باتیں تو وہ مانتے تھے۔ اچھا وہ باقاعدہ عقیقہ کرتے تھے، بچوں کا ختنہ کرتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ حج کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، طواف کرتے تھے۔ ایک دن حضور پاک نے دیکھا کہ مکے کے قریش جو ہیں بڑے بڑے سردار احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ حضور ماہ بدبختو، یہی تو میں کہتا ہوں کہ لا شریک لک۔ کہ نہیں الا شریکا تملکہ ما ملک، مگر وہ شریک ہیں تمہارے جن کو تم نے اپنا شریک بنایا، وہ تو ان کے مالک بھی آپ ہیں، وہ آپ کے مالک۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا جی اللہ نے اپنے پیاروں کو خود ہی شریک بنایا ہے، خود ہی اختیار دیا، تو اس لیے یہی بہت بڑا جو ہے وہ شرک ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر کفر کرتے ہیں، اس کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔